السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈوگر ٹیوب کی جانب سے آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پی ٹی وی پر نشر کی جانے والی قسط نمبر 33 میں بہت ہی بہترین مناظر دیکھنے کو ملے، جس میں تمام غدار کھل کر سامنے آ گئے، جن میں گوکچ خاتون، آیتولن اور کچھ ابش شامل ہیں۔ گمشتکین حائمہ خاتون سے معافی مانگنے کے لیے ان کے خیمے میں جاتا ہے، اور جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت گنگوت وہاں پہنچ کر قبیلے کے قریب مری ہوئی خاتون کے بارے میں اسے بتاتا ہے، جسے ڈھونڈتے ہوئے سلجان خاتون واپس قبیلے میں آ جاتی ہے، لیکن جب اسے مرا ہوا وہاں دیکھتی ہے تو چیختی چلاتی ہوئی آیتولن کے قریب جا کر اسے قاتل قاتل پکارتی ہے۔ وہاں گندوگ تو اسے روکتا ہے، لیکن سلجان خاتون اسے بتاتی ہے کہ اس نے اس عورت کو مار دیا ہے، جبکہ آیتولن گندوگتو کو اس کی مردانگی یاد کرواتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر یہ معاملہ نہیں سدھرتا تو میں اس معاملے کو جرگے کے اندر لے کے جاؤں گی۔ سلجان خاتون بیچاری چیختی رہتی ہے، لیکن اس کی بات کوئی بھی نہیں مانتی۔ توتکین اپنے سپاہیوں کو لے کر ارتغرل کو پکڑنے کے لیے جاتا ہے، جبکہ کچھ ابش کے بتانے سے نویان اور اس کے سپاہی پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال توتکین ارتغرل کو پا لیتا ہے، اور ان کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں ارتغرل اسے واضح کرتا ہے کہ قبیلے کے اندر غدار تیرا یہ دوست کچا بش ہے، لیکن توتکین اس کی بات نہیں مانتا۔ بہرحال ان کی ہونے والی جھڑپ کے دوران ارتغرل ان کو چھوڑ کر چکمہ دے کر نکل جاتا ہے، اور توتکین اس چکمے کے اندر پھنس کر نویان کے چنگل میں آ جاتا ہے۔ ارتغرل اور توتکین کے درمیان ہونے والی لڑائی کا سب سے بہترین سین، جو کہ مجھے تو بہت پسند آیا، آپ کو آیا کہ نہیں یہ آپ جانتے ہیں، بامسے کا کچا بش کو مارنا، اور ایسے مارنا جس طرح پہلے سیزن میں بامسے فرنگیوں کو مارتا رہا ہے، بہت محظوظ ہوا ہے۔ جب توتکین نویان کے جال میں پھنستا ہے اور اپنے درمیان کچا بش کو غدار پا کر سامسا، بواج اور توتکین بہت ہی حیران ہوتے ہیں، جہاں پر ان کی لڑائی پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آتے ہیں قسط نمبر 34 کی طرف، جہاں پر دیلی دمیر اور حلیمہ سلطان ارتغرل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ارتغرل دیلی دمیر اور حلیمہ سلطان کے پاس پہنچ جائے گا یا نہیں؟ نویان اور توتکین کے بیچ ہونے والی لڑائی میں محسوس ہوتا ہے کہ کچا بش ان کے ساتھ مل کر توتکین کو مار ڈالے گا، اور نویان اسے پرندوں اور جانوروں کی غذا بنانے کے لیے چھوڑ آئے گا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کورکت قبیلے کے جرگے کے اندر ارتغرل کو بے قصور ثابت ہونے کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو کیا ارتغرل حلیمہ سلطان اور دیلی دمیر کو لے کر قبیلے واپس آ جائے گا؟ کیا توتکین اپنی زندگی بچا پائے گا، یا اس گرتے ہوئے گڑھے کے اندر سے ارتغرل اس کو نکال کر قبیلے میں لے آئے گا اور کچا بش کی غداری عیاں ہو جائے گی؟ یا ارتغرل حلیمہ سلطان کو لے کر کونیا روانہ ہو جائے گا اور نویان کچا بش کو بھی موت کی گھاٹ اتار دے گا؟ یا یہ صرف ایک ڈرامہ ہے اور کچا بش قبیلے میں پہنچ کر ایک دفعہ پھر ارتغرل پہ الزام دھرے گا؟ آنے والی قسط میں بہت کچھ مزے کا نظر آئے گا۔ چلیں انتظار کرتے ہیں آنے والی قسط کا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔